بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اپنی زبان کی کلاس 8ویں کی کتاب کا چیپٹر نمبر 21 سبق نمبر 21 ہے لالچ، جو کہ ایک کہانی ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد ایکسپلین بھی کر دوں گی میں آپ کو، اس کے بعد ہم اپنی مشق کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ریڈنگ کر رہی ہوں، دیکھیے۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی، رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ یہ جانی پہچانی آواز اس ادھیڑ عمر غریب آدمی کی ہوتی تھی، جو چمڑے کی بڑی سی مشق پیٹھ پر لادے شہر کی سڑکوں پر پانی بیچا کرتا تھا۔ وہ دن بھر یوں ہی چلاتا رہتا، تب کہیں جا کر 4 پیسے کماتا۔ اس کا اصل نام تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارتے تھے، یعنی مشق لاد کر پانی پلاتا تھا نا لوگوں کو، یعنی وہ مشق سے پانی بیچتا تھا، اسی لیے سے لوگ جو ہے اسے مشکوب کہنے لگے، ہے نا۔ ایک دن مشکوب صبح ہی اپنی خاص آوازیں لگا کر سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن شام تک وہ اتنے پیسے بھی نہ کما پایا جن سے وہ پیٹ بھر کھانا کھا سکتا۔ مایوسی کے عالم میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اجنبی مسافر پر پڑی۔ مسافر کے دھول میں اٹے کپڑوں سے لگتا تھا کہ وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے، یعنی مسافت یعنی سفر، اور خوب تھکا ہوا ہے۔ مسافر نے مشکوب کی طرف دیکھا۔ مشکوب دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو آخر ایک گاہک تو ہاتھ لگا۔ اس نے پاس جا کر آواز لگائی، امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ لگا گیا، جو پیے میرا پانی، رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی، اپنی پیاس بجھاؤ اور تھکان کو دور بھگاؤ۔ مسافر نے کہا، بھائی مسافتیں طے کرتے کرتے تو خود ہی ایک سفر بن گیا ہوں۔ مسافت یعنی فاصلہ، یعنی ڈسٹینس، مطلب طے کرتے کرتے میں خود ہی ایک سفر بن گیا ہوں۔ اس وقت بھی بہت دور سے آ رہا ہوں، تھک کر چور ہو گیا ہوں، پیاس بہت لگی ہے، مگر کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مشکوب کو اجنبی مسافر پر رحم آ گیا۔ اس نے مسافر کو نہ صرف پانی پلایا بلکہ ایک رات اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت بھی دی۔ مسافر خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیا۔ صبح ہوتے ہی مسافر اٹھ کھڑا ہوا اور مشکوب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، بھائی آپ بڑے مہربان آدمی ہیں، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ چاہتا ہوں کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو ایک مجرب نسخہ بتا دوں۔ یہ دوا آپ جس مریض کو بھی دیں گے وہ بہت جلد تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب مشکوب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کتاب میں اس دوا کی تیاری کا نسخہ اور طریقہ سب کچھ درج ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ ہدایت پر پورا عمل کیجیے اور یاد رکھیے کہ کسی بھی غریب آدمی سے دوا کی قیمت نہ لیجیے گا، ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا، یعنی دوا اثر نہیں کرے گا۔ اس عنایت کے لیے مشکوب کا رواں اجنبی مسافر کا شکر گزار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسافر کا نام جاننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پیشتر کہ مشکوب کچھ کہہ پاتا، مسافر چلتا بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دن سے سڑکوں پر پانی بیچنا بند کر دیا، کتاب میں درج نسخے پر عمل کر کے دوا تیار کی اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ مشکوب کی دوا میں اتنا زبردست اثر ہوگا، لیکن جیسے جیسے مریضوں کو اس کی دوا سے شفا ہونے لگی، ان کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ شفا خانہ پر مریضوں کا ہجوم رہنے لگا اور مشکوب کو لوگ حکیم مشکوب کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔ اجنبی کی ہدایت کے مطابق وہ غریبوں کو مفت دوا دیتا تھا، البتہ امیروں سے خوب پیسے لیتا تھا۔ لوگ مشکوب کی حکمت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مشکوب روز بروز خوشحال ہوتا گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا، ایک خوبصورت عورت سے شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ جوں مشکوب کی دولت بڑھتی گئی، لالچ اسے بہکانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ غریبوں کو مفت دوا دے کر اس نے سخت غلطی کی ہے۔ اگر وہ ایسی غلطی نہ کرتا تو آج
شہر کا سب سے بڑا دولت مند شخص بن گیا ہوتا۔ اگلے دن ایک بےحد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بدحالی کو دیکھتے ہوئے بھی حکیم مشکوب نے دوا دینے سے پہلے اس سے فیس طلب کی۔ اس غریب نے اپنی مجبوری بیان کر دی، لیکن حکیم نے اس کی بے کسی پر غور نہ کیا۔ غریب بیچارہ رونے لگا اور بولا، حکیم صاحب یقین مانیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیجیے، یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، حکیم صاحب خدا کے واسطے۔ حکیم مشکوب غصے میں لال پیلے ہو کر چلائے، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کوئی خیرات نہیں بٹ رہی، جو منہ اٹھائے خالی ہاتھ چلے آتے ہو، بھاگو یہاں سے ورنہ۔ غریب بیچارہ تو مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم کی دوائیوں کا اثر بھی فوراً زائل ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ دوا کو بے اثر پا کر وہ کتاب تلاش کرنے لگا۔ کتاب غائب ہو چکی تھی، ادھر حافظہ بھی جواب دے چکا تھا، لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ مجرب نسخہ اسے یاد نہ آیا۔ مریضوں کا ہجوم منتشر ہونے لگا، جلد ہی اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی، رفتہ رفتہ مکان بھی نیلام ہو گیا اور وہ پھر غریبی کی اسی حالت میں پہنچ گیا جہاں سے اس کے دن پھرے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، پرانی مشق کی مرمت کروائی، اب پھر وہی مشق تھی اور وہی مشکوب، شہر کی وہی سڑکیں اور مشکوب کی وہی صدائیں۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رم جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ دن بھر شہر کی سڑکوں پر چلتے چلتے وہ بہت کمزور ہو گیا، پھٹے بانس کی طرح آواز بھی بے سری ہوتی گئی، لیکن مشق پیٹھ پر لادے وہ بدستور سڑکوں پر گھومتا رہا۔ ایک دن وہ حسب معمول گرد آلود سڑکوں پر چکر لگا رہا تھا کہ دور ہی سے اس نے ایک سانڈنی سوار کو دیکھا۔ مشکوب اس کی طرف بڑھا تو مسافر نے کہا، مشکوب بھائی، میں ایک بے یار و مددگار مسافر ہوں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اندھیرا چھانے کو ہے ایک رات کے لیے، اگر آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ مشکوب اس دن کسی اجنبی کو اپنے گھر ٹھہرانے کے حق میں نہ تھا، مگر مہمان نوازی کے سماجی ضابطوں سے منہ موڑنا بھی بد اخلاقی سمجھتا تھا۔ بدلے ناخواستہ بولا، ٹھیک ہے چلیے، آج رات آپ میرے ہی گھر پر ٹھہریے۔ گھر پہنچ کر مشکوب سے جو بھی بن پڑا کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو مسافر نے مشکوب کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ کی مہمان نوازی انعام کی مستحق ہے، مگر اس وقت پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ میں ایک کیمیا گر ہوں اور سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہوں، یہ راز میں آپ کو بھی بتا دوں گا، مگر یاد رکھیے کہ سونا ایک قومی دولت ہے، قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو دیش کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے۔ سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بھی اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد اپنی باقی دولت کو غریب عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگانا ہوگا۔ لیجیے یہ کتاب، سونا بنانے کے راز، میں آپ کی نذر کرتا ہوں، اسے سنبھال کر رکھیے۔ یہ کہتے ہوئے مسافر نے مشکوب کو وہ کتاب پیش کی۔ اسی رات مسافر اور مشکوب نے مل کر کام کیا اور سونے کی کچھ اینٹیں بھی تیار کر لی۔ سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر مشکوب حیرت سے بت بنا کھڑا رہا، وہ مسافر کو دور دروازے تک چھوڑنے بھی نہ جا سکا اور مسافر چلا گیا۔ مسافر کے چلے جانے کے بعد مشکوب کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اگر لوگوں کو میرے سونے کا پتہ چل گیا تو وہ اسے چرا لیں گے، اور اگر میں یہ سونا غریبوں میں بانٹتا رہا تو میں خود دولت مند کیسے بنوں گا۔ لالچ نے ایک بار پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں خود امیر بنوں گا، لوگ میری عزت کریں گے اور میں ٹھاٹھ سے رہوں گا، میں اپنا سونا بیکار نہیں لٹاؤں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ مسافر کے ساتھ مل کر بنائی ہوئی سونے کی اینٹوں سے مشکوب نے پھر ایک مکان خریدا، اچھے قالین بچھائے، قیمتی سامان سے گھر کو سجایا اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب مشکوب کے پاس سے سونے کی تمام اینٹیں ختم ہو گئیں تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی، یعنی آنے والے کل کی۔ اس نے فوراً مسافر کی دی ہوئی کیمیا کی کتاب اٹھائی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا
सारा नशा हिरन हो गया, यानी एकदम चौकन्ना हो गया वो कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है। मुस्तकबिल में रोज़ी के तमाम दरवाजे बंद होते देखकर उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हिस्ब मामूल मुश्क उठाए चक्कर लगा रहा था कि एक घुड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा, अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार मैंने तुम्हें एक लाजवाब दवा की तैयारी का नुस्खा बताया था, मगर लालच में आकर तुमने गरीबों को भी ना बख्शा और इन नादारों के से दवा के मुंह मांगे दाम वसूल करने पर तुल गए। मशकूब यह सुनकर गिड़गिड़ाया, मेरे मोहसिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लालच और ख़ुदगर्ज़ी ने मुझे अंधा कर दिया था और मुझे देश के गरीबों से बेगाना बना दिया था। ए अजीम इंसान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुसाफिर ने कहा, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो, लोग मुझे बू अली सेना कहते हैं। बू अली सेना एक बहुत बड़े हकीम और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत पुराने ज़माने के ये, है ना। मेरी अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ़ है, यानी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी तो गरीबों के लिए वक्फ़ कर दी थी, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। यानी इतनी मेहनत से मैंने वो नुस्खा बनाया था और वो कीमती किताबें बनाई थी, उन दोनों पर जो है तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, यानी बेकार कर दिया और 2 कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में इस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी ज़िंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ न कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा, इसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल से इल्म अक्ल सोने से नहीं ख़रीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है। ये कहकर बू अली सेना नज़रों से ओझल हो गए। यानी ये कहने लगे कि इल्म अक्ल से हम सोना तो पैदा कर सकते हैं ना, लेकिन सोना पैदा हो जाने के बाद भी हमारा जो है दिल दर्दमंद होना चाहिए। यानी दौलत हो तो हमारा दिल जो है दर्दमंद हो, उसमें जो है दर्द भरा हो, लोगों की भलाई का जज्बा हो उसके अंदर, है ना। तो यहीं पर मैं अपनी चैप्टर जो है मुकम्मल कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मश्क वगैरह स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान, जिनकी रीडिंग वीक है यानी जिनकी रीडिंग कमज़ोर है, उनको दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।